اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ وہی بات آ رہی ہے کہ تمہاری دلی دوستی یہ کافروں سے، دین کا مذاق اڑانے والوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ آج کس طرح یہ مغربی تہذیب کے پروردہ لوگ مغربی معاشروں میں بالخصوص اللہ کے قرآن کے بارے میں گستاخیاں، نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں، یہ دین کا مذاق اڑانے والے، ان سے تمہاری دوستیاں ہوں گی، تمہاری غیرت نہیں رہے گی اگر ان ظالموں اور دین دشمنوں سے تمہاری دوستیاں ہوں۔ غور کرنا چاہیے، ہمارے والدین میں سے کسی کو کوئی گالی دے تو کیا جذبات ہوں گے ہمارے؟ بھون دیں اسے ہم۔ اور اللہ کی شان میں گستاخی، پیغمبر کی شان میں گستاخی، قرآن پاک کی شان میں گستاخی، اور ہم برداشت کرتے رہیں اور چپ بیٹھے رہیں تو بہت بڑا سوال نشان ہے، غیرت ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ ایمان ہوگا تو تقوی اختیار کرو گے، اور تقوی اختیار نہیں کر رہے تو پھر ایمان حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو اس پکار کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ یہود بھی اس طرح کی حرکت کرتے تھے، کچھ اور بھی طبقات اس طرح کی، نصارہ میں سے بھی ایک دو واقعات ملتے ہیں۔ تو اذان کہی جاتی، مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ اذان تو ہماری بنیادی دعوت اس میں موجود ہے، توحید، آخرت، رسالت، سب کچھ موجود ہے۔ اتنی بنیادی عظیم دعوت کا مذاق معاذ اللہ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو وہ اس پکار کو مذاق و کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کیا تمہیں برا لگتا ہے؟ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہارٹ آف دا یورپ میں بوسنیا کے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی، نام تھے ان کے مسلمانوں والے، مگر وہ بھی ان کو برداشت نہیں تھا، اور بدترین نسل کشی کی انہوں نے۔ مگر اللہ اللہ ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ مٹاؤ گے۔ آج آپ حرمین شریفین میں جائیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کو خوبصورت بڑے ڈیل ڈول والے خوبصورت نوجوان نظر آئیں گے، بوسنیا کے، سرکل بنا کے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، الحمدللہ، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہوئے سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، الحمدللہ۔ نہیں مٹا سکتے تم بھائی، نہیں مٹا سکتے، لیکن تمہیں کیا برا لگتا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ برا لگتا ہے تمہیں؟ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہر شریعت پر، ہر کتاب پر جو اوریجنل نازل ہوئی، یہ تمہیں برا لگتا ہے تو یس، ان ظالموں کو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہی برا لگتا ہے۔ آنکھیں کھونے خدا رہا۔ فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں سزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برا کون ہے؟ فرمایا مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ سبت والوں کا واقعہ پڑھیں گے، اصحاب سبت کا، ہفتے والوں کا، الاعراف 21 رکوع میں بندر بنائے جانے کا ذکر۔ سزا کے طور پر اس ظالموں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بھی بنایا ہے، اور گرے اتنے کہ طاغوت کی پرستش کی ہے، شیطان کی پیروی کرنے والے، اور حتیٰ کہ وہ کعب بن اشرف کا ذکر ہوا تھا نا، اس نے تو جا کے بتوں کو سجدہ کیا ہے مکہ مکرمہ میں، اس قدر یہ گراوٹ کا شکار یہ لوگ۔ فرمایا کہ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس ہے مسلمانوں آتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ بھی
اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہ یہود کا ذکر ہے، وہی شعوری نفاق والا معاملہ سازشی عناصر. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس اے مسلمانوں آتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکلے، ایک لمحے کو بھی ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں تیزی دکھاتے ہیں. ایمان والوں کو تیزی کہاں دکھانی ہے؟ خیرات، بھلائی، نیکی کے کاموں میں. اللہ ہمیں توفیق دے. یہ حرام خور ہیں. یہود کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں تیزی دکھاتے ہیں. لبئس ما كانوا يعملون، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انہیں اللہ والے اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے. لبئس ما كانوا يصنعون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ والوں اور علماء کی بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو منکرات سے روکنا، لوگوں کو برائی سے روکنا. یہ نہیں کہ لوگوں کے مطلب کی باتیں کرنا اور یہ کہ حق بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، منکرات کے خلاف بات کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، حرام خوری کی سرزنش بیان کریں گے یا اس پر اللہ اور اس کے رسول نے جو ڈراوے دیے وہ بیان کریں گے تو لوگ ہماری مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے. نہ ہو بھائی، اللہ کا کلام تو بیان ہوگا، جو بات آئے گی وہ بیان ہوگی، جو منکر ہے وہ منکر ہے بیان ہوگا، جو حرام ہے وہ حرام ہے بیان ہوگا. یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری. فرمایا جا رہا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انہیں اللہ والے اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے. لبئس ما كانوا يصنعون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. معاذ اللہ، یہ وہی ظالم ہے جو کیا کہتے تھے؟ اللہ فقیر ہو گیا، ہم جو ہے غنی ہو گئے، اللہ قرض حسن مانگ رہے. استغفر اللہ، یہ گراوٹ کی انتہا ان کی. اچھا اللہ قرض حسن مانگ رہا ہے، اللہ انفاق کے تقاضے کر رہے، اللہ تو کیا ہو گیا؟ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہو گیا، اللہ کے پاس ختم ہو گیا. معاذ اللہ، یہ قوم ہے اس پوری تاریخ کے اندر بدترین لوگ. یہ حرکتیں ان کی، یہ قول ہے، یہ باتیں ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جنہوں نے منسوب کی. معاذ اللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، خود ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں، یہ اللہ کے غضب کا اظہار، خود ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کہا جو کچھ اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ. توجہ سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. دایاں ہونا خیر ہی خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا. یہ موضوع بھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. البقرہ میں بھی اشارتاً آیا تھا. قرآن پاک نازل ہوگا، ان کے کفر میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ پھر وہی پرانی مثال میں دے رہا ہوں. بندے کا معدہ اگر خراب ہو، بندے کا اسٹمک اگر ڈسٹرب ہو، تھوڑی سی بھی غذا لے گا تو پرابلم ہوگی نا، چاہے کتنی اچھی غذا کیوں نہ ہو. اور بندے کا معدہ صحیح ہے، بندے کا اسٹمک صحیح کام کر رہا ہے، معمولی بھی غذا لے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ڈسٹرب ہے، تھوڑی سی غذا سے پرابلم ہوگی. معدہ صحیح فنکشن کر رہا ہے، تھوڑی سی غذا بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی. اگر نیت طلب سچی ہوگی، نزول قرآن، نزول کتاب سے ایمان بڑھے گا. اور اگر طلب و طلب سچی نہیں ہے، تکبر، تعصب، حسد، حب مال،
حب جا یہ حرکتیں ہیں باطن کے اندر تو بگاڑ میں اضافہ ہوگا. بس یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. یہ یہود کا ذکر یہاں چل رہا ہے. جیسے نصارہ کے درمیان میں بھی بغض اور عداوت موجود رہا ہے, یہود کے اپنے اندر بھی بغض اور عداوت موجود رہا. اسلام دشمنی میں ایک نظر آئیں گے, اندر خانے یہ پھٹے ہوئے ہیں, ان کے اپنے اندر بھی بغض اور عداوت موجود ہے. فرمایا کلما اوقدوا النار للحرب اطفأ اللہ, جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ہے دشمن نمبر ایک, نبی علیہ السلام کے اور دین اسلام کے آگ بھڑکاتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑا لشکر جو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا وہ غزوہ احزاب, بیٹل آف ٹرنچز, غزوہ خندق, سن 5 ہجری کی بات ہو رہی ہے. اور یہ سازش یہود کی تھی. سارے عرب میں جا کے انہوں نے سفارت کاری کی ہے اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں, سارے عرب کے لوگوں کو کھڑا کیا مسلمانوں کے خلاف. یہ آگ بھڑکانے والے, اور یہی قرضے دیتے تھے مشرکوں کو, سودی قرضے, جاؤ لڑو ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں. یہ ایک نمبر کے دشمن مسلمانوں کے. فرمایا کلما اوقدوا النار للحرب اطفأها اللہ, جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. احزاب کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے محاصرہ تو ہوا, 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ نے آندھی بھیجی ہے اور ان کے جانور رسیت اڑا کر بھاگ گئے, ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ ناکام لوٹے ہیں. یہ غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب میں آئے گا, وہاں بھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے. ایمان کس پر؟ ایمان اب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ ذہن میں رہے, اگر وہ اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ضرور ہم ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. اب بتایا جا رہا ہے شریعت نافذ کرو گے تو اللہ آسمان زمین دونوں سے تمہیں برکت عطا فرمائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر واقعی وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے, مراد ان کے احکام کو نافذ کرتے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ, اور وہ اسے بھی جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نافذ کرتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا, آسمان سے برکت عطا فرماتا, زمین کے خزانے کھول دیتا. کم اگر یہ تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قائم کرتے. اب ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ تورات تو ویلڈ نہیں ہے, انجیل تو ویلڈ نہیں. آج ویلڈ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو اگر ہم قرآن کو قائم کریں گے تو اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا اور زمین سے بھی. اور یہ ہم ماننے والوں کے لیے, اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کافروں کو کفر پر اور ملتا رہے گا, کوئی ایشو نہیں. تم ماننے والے ہو, مانو گے تو ملے گا, قرآن نافذ کرو گے تو ملے گا. آسمان سے بھی اللہ کہتا ہے برکتیں دیں گے, زمین سے بھی برکت عطا فرمائیں گے. حدیث بہقی شریف میں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدود کا ذکر آیا تھا نا, اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہو, اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہو, تو 40 دن برسنے والی بارش سے جو خوشحالی آتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی اللہ زمین والوں کو عطا فرماتا ہے. ایک حد ایک مرتبہ اگر جاری ہو تو 40 دن برسنے والی بارش سے جو خوشحالی زمین والوں کو میسر آتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اللہ اپنی ذات کا یقین عطا کرے اور ان کے دلوں کو اللہ نرم کرے, اور ہماری قوم کو بھی اللہ سدھرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی شریعت کا تقاضا لے کر کھڑے ہوں, ہم سب ایک پیش پر آ جائیں. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا, اللہ آسمان کے دروازے بھی کھول دے گا, یعنی برکتیں دے گا, اللہ زمین کے خزانے بھی کھول دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. فرمایا منہم امۃ مقتصدہ, یہ اہل کتاب کا ذکر. منہم امۃ مقتصدہ, ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے, کچھ بہتر معاملہ ہے ان کا, اچھے لوگ بھی ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون, اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.